السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 418 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 59 ترجمہ معارف القرآن۔ کہو اے اہل کتاب، کیا نہیں چڑے تم ہم سے مگر اس لیے کہ ہم نے مان لیا اللہ کو اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا پہلے، اور بے شک تم میں زیادہ لوگ نافرمان ہیں۔ تفسیر اشرفی۔ کہو کہ اے اہل کتاب، کیا نہیں چڑے تم ہم سے مگر اس لیے کہ ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ کو اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف یعنی قرآن کریم کو، اور جو کچھ اتارا گیا پہلے آنے والے انبیاء کرام کی طرف یعنی توریت و زبور و انجیل وغیرہ کو۔ اور سن لو اے کتابیوں، تم میں جو یہ چڑ پیدا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شک تم میں زیادہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی اکثر تمہارے سرکش اور مذکورہ امور پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے خارج از اسلام ہے۔ اگر وہ ہماری کتاب کی تصدیق خود اپنی کتاب سے ایمانداری سے کر لیتے تو لا محالہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، چونکہ ان میں اکثر تمرد و فساد میں یکتا تھے اور دوسرے ان کے تابع دار تھے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اکثر کا ذکر کر دیا گیا۔ ویسے تو سب کے سب فاسق تھے۔ الحاصل اے یہودیوں، ہم سے تمہارے چڑھنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم مومن ہیں اور تم خارج از ایمان ہو۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ یہودی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بدتر کون ہے اور کم نصیب کون ہے تو ان سے صاف صاف لفظوں میں آیت نمبر 60 ترجمہ معارف القرآن۔ کہہ دو کہ کیا میں بتا دوں جو اس سے برا درجہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ جس کو مردود کر دیا اللہ نے اور غضب نازل کیا اس پر اور بنا دیا تم میں سے بندر اور سور اور پوجا شیطان کو، وہ ہیں برے درجہ والے اور سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے۔ تفسیر اشرفی۔ کہہ دو کہ اے یہودیوں، کیا میں بتا دوں جو اس سے برا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو کان کھول کر سن لو کہ بدتر اور کم نصیب بلکہ بے نصیب وہ ہیں جس کو مردود کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور غضب نازل کیا اس پر یعنی اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور اس کے کفر کی وجہ سے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آیت الہیہ کے علم و خبر کے باوجود معاصی میں منہمک رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکارا اور بنا دیا ان میں سے بعض کو حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں بندر، جب انہوں نے ہفتے کے متعلق حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھا، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر دعائے قہر فرما دی تو وہ بندر بنا دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سور کی صورت تبدیل ہوئے جبکہ انہوں نے نازل شدہ مائدہ سے کھا کر نافرمانی کی۔ المختصر، جو لوگ اللہ کی آیت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کفر پر تلے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں مسخ یعنی چہرہ بگڑ جانا ہفتہ والوں میں واقع ہوئے، اس لیے نوجوانوں کی شکلیں بندروں کی اور بوڑھوں کی خنزیروں کی سی ہو گئی۔ ان لوگوں سے وہ سرکشی اور نافرمانی جس وجہ سے انہیں بندر و سور اور ملعون و مردود بنا دیا یہ تھی کہ انہوں نے پوجا شیطان کو یعنی غیر خدا کی پرستش میں شیطان کی اطاعت کی اور اس نے ہی انہیں ان امور پر ابھارا۔ تو اے کتابیوں سن لو، وہ یعنی جن کے
قبائح و فضائح بیان کیے گئے ہیں، یہی لوگ ہیں برے اور بدترین درجہ والے۔ معلوم ہوا کہ ان کا دین بہت برا تھا، اس لیے انہیں یہ سخت عذاب اسی وجہ سے ملا، اور وہ سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے اور حد سے بعید تھے، اس لیے کہ اگر وہ برے نہ ہوتے اور حق سے بعید تر نہ ہوتے تو اس برے دین کو نہ اپناتے۔ اب دریافت کرو ان کتابیوں سے کہ جن کے قبائح و فضائح اوپر مذکور ہوئے ہیں، وہ تمہارے ہی تو مرشدین تھے، جن کی اتباع کو تم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اب جواب دو کہ تمہارے خانہ ساز دین سے بدتر اور تم سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ یا منافقین، یہود یا دوسرے اہل نفاق کس قدر اخروی نقصان اٹھانے والے بد نصیب و بد قسمت ہیں کہ یہ جب آپ کے اور آپ کے صحابہ کے سامنے نہیں ہوتے تو ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔